اور تعلقات کے اعتبار سے جو یکتائی آپ نے بیان فرمائی کہ جن کے والد صاحب سید الانبیاء ہوں، ان کے شوہر صحابہ کرام میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، صحابی ہیں، اور اول اسلام لانے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، پھر آپ کے صاحبزادے، آپ کے بچے جن سے نبی کریم کی نسل چلتی ہے، ان تعلقات کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو کوئی عورت آپ کی ثانی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے کہ انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے تعلقات کی وجہ سے کسی اور چیز کی بنا پر، ایک اس کی اپنی ذات کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جس کی بنا پر کوئی اور تعلق کی بیساکھی نہ بھی ہو اس کے ممتاز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور انسان کا کمال یہی ہے کہ اگر وہ کسی اور کی نسبت سے کوئی مقام پا رہا ہے تو یہ برا نہیں ہے، لیکن خود اس میں ایک ایسی کوالٹی ہونی چاہیے کہ جو کسی بھی بیساکھی کی محتاج نہ ہو، اس کی اپنی خود شناخت ہونی چاہیے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اگر سیرت پاک کو دیکھا جائے، آپ کے افعال و اعمال کو دیکھا جائے، تو آپ کا ہر عمل آپ کے لیے ایک ایسی کامل شناخت پیدا کرتا ہے کہ جس شناخت کے بعد جو بزرگی آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ بزرگی کسی تعلق کی محتاج نہیں رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ شوہر کی اطاعت ہے، گھر کا کام کاج کرنے کے حوالے سے ہے، تعظیم کے حوالے سے ہے، تقوی کے اعتبار سے، پردے کے معاملے کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذاتی ایسی خصوصیات ہیں جن میں آپ کامل و اکمل نظر آتی ہیں۔ اس لحاظ سے صحیح بات وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی الفاظ ادا کیے جائیں وہ آپ کی شان کو نہ تو بیان کر سکتے ہیں، نہ حقیقتاً ہمارا کوئی لفظ اس قابل ہے کہ آپ کی شان میں اضافے کا سبب بن سکے۔ بے شک۔ شاہ صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ سید النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، یقیناً جس طرح مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ ہر کمال اور ہر جمال اور ہر حسن ذاتی اور ہر حسن خارجی کا ایک مجموعہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے قبلہ کہ جو حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انسان کی شخصیت کو ٹٹولنے کا اور ایک شخصیت کو پرکھنے کا ایک نمونہ جو سید عالم نے مرحمت فرمایا وہ ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا او کما قال مسلم شریف حدیث ہے۔ سرکار علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال کانوں کی مانند ہے، ایک کانوں کی مانند ہے، کچھ سونے کی کانیں ہوتی ہیں، کچھ چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ پھر اس نسب کی تطہیر کو باقی رکھتے ہوئے سید عالم نے شاہ فرمایا خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام، جو زمانہ جاہلیت میں اعلیٰ نسب رہا تو اسلام اس کے نسب کو ختم نہیں کرتا، اس کی نسب کی قدر اس کی اہمیت کو باقی رکھتا ہے۔ اذا فقہوا، جب وہ شریعت کے علم کو لے کر علم دین کو حاصل کر کے اور شریعت مطہرہ کے تمام وہ علوم جو انسان کی زینت اور اس کے تقوی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے جو اس کو چار چاند لگاتے ہیں، اس میں وہ عبور حاصل کر لیتا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں سے دو چیزیں مفسرین نے ذکر کی ہے کہ ایک نسب ہے اور ایک حسب ہے۔ اگر نسب عالی نہیں ہوتا تو حسب کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو بہتر بنا لیتا ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت ہے کہ معدن فضیلت جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم ہے۔ جس کو بھی جو فضیلت ملے گی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملے گی۔ تو سیدہ کو جو فضیلت مل رہی ہے وہ دونوں جہتوں سے مل رہی ہے، وہ نسب کی جہت بھی ہے اور وہ حسب کی جہت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حسب کی جہت سے قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت جملے پورے احاطہ اس کی تمہید باندھ دی ہے اور اس کے شعبے ذکر کر دیے۔ وہ حسبی حصہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں شامل ہے۔ اور پھر ایک مزاج کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو حضور نے سونے اور چاندی کی بات کی ہے تو سب سے قیمتی چیز یہی ہے۔ اس طرح انسان کے اندر بھی معاملات ہیں۔ علامہ طیبی علیہ الرحمہ نے جو مشکات میں حدیث آئی تو اس کے تحت بڑی خوبصورت کلام کیا ہے۔ فرمایا کہ سونے کی استعداد اعلیٰ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک مزاج اعلیٰ ہوتا ہے، جہاں اس کی قیمت اعلیٰ ہوتی ہے۔ سونے میں جھکاؤ نہیں ہوتا، گھٹیا پن نہیں ہوتا، کھوٹ نہیں ہوتا۔ تو لہذا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نسب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اور حسب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کمال رکھتی ہے جس میں آپ کو کوئی ثانی نہیں۔ اور ایک بات میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، جو سید عالم کے قلب منیر پر نازل ہوئی کہ وہ قرابت کے ساتھ خیرخواہی کے لیے ذکر کیا گیا۔ تو قرابت میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ہے، سیدنا عثمان غنی بھی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ بھی ہیں، میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہیں، تمام ہی قرابت ہے، لیکن وہاں پر جہت قرابت کو دیکھا جاتا ہے اور جہت قرابت سے اس کے درجے اور اس کے معاملات ممتاز ہوتے ہیں۔ تو جس جہت سے سیدہ کو نسبت ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے
مفتی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ اس جہت میں کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اور بخاری کی وہ حدیث کے الفاطمۃ بضعۃ منی کہ فاطمہ جو ہے وہ میری جان ہے اور میرے دل کا ٹکڑا ہے، یعنی بضع اس کو کہتے ہیں جس میں روح ڈالی جاتی ہے. تو اس فضیلت میں تو کائنات کا کوئی فرد بھی، یہ جزوی فضیلت میں کوئی بھی شخص جو ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس مرتبہ عالی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ناظرین کرام، یہ حروف سپاس یقیناً حضرت سیدہ کائنات کے رفعت مقام کے لیے نہیں ہیں اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ہم اپنے ماحول کو منور اور معطر کرنے کے لیے، یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے الفاظ کو معتبر کرنے کے لیے، اپنی قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے یہ حروف سپاس ہیں بارگاہ سیدہ کائنات میں. ورنہ ان کا مقام تو یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے کہیں کہ کاش میں تمہارے سر کے بالوں میں سے ایک بال ہوتی. ناظرین کرام، ہمارے پہلی کالر امریکہ سے قدسیہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں. جی الحمدللہ. آپ کیا کہیے گا بہن؟ مجھے یہ پوچھنا تھا، ویسے تو میں سب کو سلام کرنا چاہتی ہوں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری کال مل گئی. وعلیکم السلام. پہلی دفعہ. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر نماز میں آپ کا ذہن تھوڑا سا بھٹک جائے، تب کوئی خیالات آ جائیں، کیونکہ آپ کا کوئی زور نہیں ہوتا خیالات پہ، تو ایسے ہمیں آپ کی نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تسلیم بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. راول پنڈی سے خیام بات کر رہا ہوں. جناب خیام بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. بڑی مشکل سے کال ملی تھی آپ کی. بڑی مجھے خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی کہ آج میرے بہت قریبی دوستوں میں سے ایک بھائی کا، میرے بھائیوں جیسے کی کال آئی ہے. خیام بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، دعائیں ہیں آپ کی. یہ تو آپ کی محبت ہے نا جی. جی کیا کہیے گا؟ آج عورتوں کے حوالے سے جو ہے ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے کہ عورت کو شرم و حیا کے پیکر میں رہنا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے جاب کی اور یہاں یہ تو ظاہر ہے وہ ایک انسان کی ضرورت ہے. جس طرح مرد کام کرتے ہیں اسی طرح آج کل عورتیں بھی ایسے ہی کام کرتی ہیں. اور اپنی حیا کے اندر رہ کے، شرم و حیا کے اندر رہ کے کوئی بھی کام کرنا میرا خیال غیر مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل پوچھتے ہیں. اور آپ کے سب گھر والوں کو سلام، اور ہماری چھوٹی سی جو بھتیجی ہے حیا، اس کو پیار. عادل ہیں لکھنؤ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عادل صاحب. ارے تراویح کی میرا دھیان بہت بھٹکتا ہے، تو تھوڑا بتائیے اس کے بارے میں. تراویح میں دھیان بھٹکتا ہے، بالکل آپ کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. سعودی عرب سے شوکت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی سوری فرمائیے گا. میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. جی جی. ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی. یہاں 2 اور 1 وتر پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ 2 اور 1 وتر ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. السلام علیکم. تسلیم بھائی. جی تسلیم بھائی، میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں بالکل مطلب کبھی انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے. اچھا. اور نماز اپنے موڈ پہ پڑھتے ہیں، جب دل چاہتا ہے پڑھتے ہیں، جب دل چاہتا نہیں پڑھتے ہیں. اچھا. لیکن اس وجہ سے مجھے رمضان میں ان پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ میرا رویہ حد سے زیادہ ان سے خراب ہو جاتا ہے. اور میں مطلب روتی بھی ہوں اس چیز سے کہ کیوں یہ اب تک مجھے دیکھ کر بھی کچھ نہیں وہ ہوا انہیں، کہ ایک گھر کا ماحول ہے، میری 5 بچیاں ہیں، وہ بھی نماز پڑھتی ہیں، سب کچھ اتنا اچھا ماحول ہے، پھر بھی وہ اس طرف نہیں آ رہے ہیں. تو آپ مجھے تسلیم بھائی پلیز مفتی اکمل صاحب سے پوچھ کے یہ بتائیے کہ وہ مجھے ان سے مطلب کیسا رویہ رکھنا چاہیے. مجھے غصہ آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ. ہاں اور کس طرح آپ انہیں مولڈ کر سکتی ہیں اس طرف؟ جی نہیں تسلیم بھائی، میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی ہوں. ایک عرصہ تھا، ایک دفعہ سنبھل گئے تھے، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اس طرف آتے ہیں پھر واپسی ہو جاتی ہے ان کی. اور تسلیم بھائی ایک سوال میرا یہ ہے کہ تہجد کی نماز سو کے اٹھ کے پڑھنی چاہیے، لیکن ہم آپ کے پروگرام کی وجہ سے اور اسی وقت ہم رات کو قرآن بھی پڑھتے ہیں تو بالکل آنکھیں نہیں لگتی ہے، تو تہجد کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے،
بہت شکریہ تسنیم بھائی. بالکل بہت شکریہ. منیزہ USA سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. منزہ بات کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی منزہ کیا کہیے گا؟ جی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آپ کا جو لہجہ ہے, آپ کے بات کرنے کا طریقہ, ہر کچھ مطلب آپ کو دیکھ کر ہم لوگ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بڑی محبت آپ کی. ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بس یہی کہنا تھا. چلیں بہت شکریہ. کوئی سوال نہیں کرنا چاہیں گے؟ بہت رمضان آپ کو بھی بہت رمضان مبارک. پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پردہ کہتے کسے ہیں؟ عورت کا, مرد کا, دونوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پردے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانا. ستر کا ترجمہ ہے. ستر معنی چھپانا ہوتا ہے, ڈھکنا ہوتا ہے. شریعت نے مرد و عورت کے جسم کے اعضاء کے لیے کچھ ایسی قیودات مقرر کی ہیں کہ جن قیودات کی روشنی میں مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی اپنے جسم کو ظاہر کرنا یا جسم کے بعض حصوں کا ظاہر کرنا منع ہو جاتا ہے. مثلا پہلے مرد کو لے لیجئے. مرد کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک یہ جسم کا حصہ ہر شخص سے وہ چھپائے گا, سوائے مطلب یہ جو زوجین کا معاملہ ہوتا ہے وہ اس سے استثناء ہے. باقی ہر ایک سے, چاہے وہ قریبی کتنا ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو, یہ جسم کا حصہ اس کو چھپانا فرض ہے. عورت کا معاملہ یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اسے اپنے جسم کا ہر حصہ ہر اس شخص سے چھپانا واجب قرار دے دیا گیا جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جس سے نکاح ہو چکا ہے اس سے کوئی پردہ نہیں, جسے شوہر ہے. اور جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے ان کے معاملے میں وہی ہے کہ وہ اپنے گلے سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک کا جسم کا حصہ ان سے چھپائے. جیسے باپ ہیں, بھائی ہیں, باقی بال ان کے سامنے کھل سکتے ہیں, کلائیاں اگر کھلی ہیں تو یہ بھی چل سکتا ہے. ادب یہی ہے کہ وہ سر ڈھک کر رکھے, اپنے جسم کو چھپا کر رکھیں. لیکن ان کے معاملے میں جو محرم کہلاتے ہیں اتنی سختی و شدت نہیں رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ایک ضروری چیز ہے کہ یہ بات جانی جائے کہ جو حرمت کے رشتے ہیں یہ تین جہت سے ہوتے ہیں. ایک تو نسب سے ہوتا ہے, مثلا باپ ہیں, بھائی ہیں, والد صاحب کی نسل سے یہ ہیں. دوسرا رضاعت کی بنا پر ہوتا ہے, دودھ پلانے کی بنا پر. اگر ایک عورت نے اس بچی کو بھی دودھ پلایا ہے 2.5 سال کی مدت کے اندر, مثلا خالہ ہیں, انہوں نے بچوں کو پلایا, اپنے بچوں کو بھی پلایا, تو ان سے بھی ایک اس کا رشتہ قائم ہو جائے گا. چنانچہ خالہ جو خالو ہیں, ویسے اگر معاملہ دیکھا جائے تو خالو نامحرم ہوتا ہے, لیکن جب رضاعی والد بن جائیں گے تو اس جہت سے اب ان سے بھی وہی معاملہ ہوگا جیسے سگے باپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. تیسرا حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد شوہر کی نسبت سے عورت کے لیے کچھ حرمت کے ایسے رشتے قائم ہو جاتے ہیں کہ جن سے پردہ کرنا لازم نہیں رہتا ہے. مثال کے طور پہ سسر ہے, سسر اور بہو میں پردہ نہیں ہے, یعنی یہ محرم ہے ایک دوسرے کے لیے. اسی طرح داماد اور ساس ایک دوسرے کے لیے محرم ہے, یہ حج پر بھی ساتھ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر سسر جوان ہے تو بہرحال بہو سے ذرا احتیاط کرے, اسی طرح ساس اگر جوان ہے تو داماد کو احتیاط کرنی چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرد کے لیے اسی طرح کا ایک حصہ مقرر کر دیا گیا, وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے, اور عورت کے لیے 2 جہتیں بنا دی گئیں, ایک محرم کی, ایک نامحرم کی. نامحرم سے پورا حصہ بدن چھپانا ضروری ہوگا, سر سے لے کر پیر تک. فرض سے مراد یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا حرام ہے, نہ کرے تو حرام. جی ہاں, یہ بالکل نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی, کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن جلابیبہن. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو حکم ارشاد فرما دیجئے کہ وہ اپنے چہروں پر پردے کو لٹکا کر رکھیں. تو یہ ہوتا یہ تھا کہ جب ازواج باہر نکلتی تھیں تو اس زمانے میں 2 جہتیں تھیں عورتوں کی, ایک آزادی کی جہت, ایک لونڈی ہونے کی جہت. تو لونڈیوں کے لیے پردے کی اتنی سختی نہیں تھی, اس پہ انشاءاللہ ہم آگے کلام کریں گے. تو وہ عورتیں چہرہ کھول کے چلتی تھیں. تو منافقین جو تھے, جو بدباطن تھے, وہ پھر مطلب چھیڑ چھاڑ کرنا اس طرح معاملہ کرتے تھے. تو آزاد عورتوں کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے, ان کے وقار کی سربلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم دے دیا کہ آپ چہرہ نہیں کھولیں گی, تاکہ آپ کو پہچان لیا جائے کہ آپ آزاد عورتیں ہیں, تو منافقین پھر چھیڑ چھاڑ کرنے کی طرف جرأت نہ کر سکیں. تو اس لیے یہ لازم ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے. ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। जी, तस्लीम कौन? भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से? जी मैं सऊदी अरब जद्दा से बात कर रहा हूँ, अलहाज तारिक खानजादा। जी फरमाइए। जी सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और उलमाए किराम को रमजान मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी रमजान मुबारक। खैर मुबारक। मेरा सवाल तस्लीम भाई ये है कि सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से एक इल्तिजा करनी है। जी जी कीजिए।